اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی حدوں میں رہنے والا انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ جو ان حدوں کے اندر رہے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جو اس کی حدوں سے نکلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیات 13 تا 14، پارہ نمبر 4۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ نساء کی آیات 13 تا 14 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میراث یعنی وراثت سے لے کر دین اسلام اور دین اسلام سے لے کر شرک، ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی جو ان حدوں میں رہ کر دین اسلام پر ہوگا، جو قرآن پاک کی حدوں میں رہ کر اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا ہوگا، یعنی جو قرآن پاک کی حدوں سے باہر نہیں نکلے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکلے گا، خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم قرآن پاک کے ساتھ کسی اور طرف جاتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی حدوں سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرتے دم تک مسلم رہنا، یعنی مرتے دم تک میرا فرما بردار رہنا، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے نہ بنانا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے تک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنے کی تاکید کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے۔ اب یہ جو شیعہ بن گئے ہیں، یہ جو دیوبندی بن گئے ہیں، یہ جو قادیانی بن گئے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حد جو قرآن پاک میں بتائی تھی، انہوں نے پار کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلم یعنی دین اسلام کو سارے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ شیعہ کو بیان کیا ہے، نہ دیوبندی کو بیان کیا ہے، نہ قادیانی کو بیان کیا، کسی کو بھی نہیں بیان کیا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خواتین حضرات، لوگوں نے اپنے فرقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ اگر قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑتے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو حد بتائی تھی اس کے اندر رہنے والے تھے، مگر لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے نکل گئے اور لوگوں نے فرقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفرقے میں پڑھنے سے منع کیا تھا۔
فرقے بنانے سے منع کیا تھا، مگر لوگوں نے قرآن پاک کی حدیں پار کر دیں۔ خواتین حضرات، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدیں جو قرآن پاک کے ذریعے قیامت تک انسانوں کو بتائی ہیں، جو ان حدوں کے درمیان رہیں گے، وہ لوگ جنتوں میں جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی حدوں سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ذلیل کرنے والا ان کے لیے عذاب ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعوت کرنے والے ہیں تو ہم قرآن پاک کی حدوں سے نکلنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ماننے والے لوگ ہیں تو ہم قرآن پاک کی حدوں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغام لانے والا سمجھتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی حدوں سے نکلنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک سے ایک جگہ سے دوبارہ وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر قرآن پاک کی حدوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیہاتی منافقوں کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ سورہ توبہ آیت 97 پارہ نمبر 11۔ یہ دیہاتی کفر اور نفاق میں سب سے بڑھ کر ہیں اور اسی لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس کی حدوں سے واقف نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ توبہ کی آیت 97 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ سخت مزاج ہیں یعنی دیہاتی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ دیہاتی کفر اور نفاق میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور اسی لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس کی حدوں سے واقف نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ خواتین حضرات، اگر آج کے دور میں جہالت کو دیکھیں تو جو فرقہ پرست ہیں، اگر ان کو قرآن پاک سے کوئی آیت دکھائی جائے تو وہ بھاگ کر اس کا مقابلہ کرنے آتے ہیں اور قرآن پاک کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں ہمیں نماز دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ۔ خواتین حضرات، یہ بھی اسی لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس کی حدوں سے واقف نہ ہوں۔ ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیہاتی جو کفر اور نفاق میں سخت لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسی لائق ہے کہ وہ ان حدود سے واقف نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ خواتین حضرات، ہم نے قرآن پاک کی حدوں میں رہنا ہے، ہم نے قرآن پاک میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہے۔ سورہ جن آیات 21 تا 23 پارہ نمبر 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میرے اختیار میں نہ تم کو نقصان پہنچانا ہے نہ بھلائی پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، البتہ میرا کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
خواتین حضرات، آپ نے سورہ جن کی آیات 21 تا 23 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہ تم کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ بھلائی پہنچانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، البتہ میرا کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیغامات پہنچا دینا ہے۔ اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور پیغامات کو قبول کرنے والے ہوں گے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خواتین حضرات، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کے پیغامات اور حکم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک بھی پہنچائے ہیں، ہمیں ان کو قبول کرنا ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ان پیغامات اور حکموں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، ورنہ اگر ہم فرقوں پہ رہے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک سے شرک کی حدیں جاننے والے ہوں، دین اسلام کی حدیں جاننے والے ہوں، اسوہ حسنہ کی حدیں جاننے والا ہو، ایمان کی حدیں جاننے والے ہوں، کفر کی حدیں جاننے والے ہوں، ظلم کی حدیں جاننے والے ہوں، گمراہی کی حدیں جاننے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔